مجھے پتہ چلا ہے کہ وہابیوں اور دیوبندیوں کی طرف سے عوام کو دھوکہ دینے کے لیے بقرعید کے موقع پر کچھ ایسے ویڈیو اپلوڈ کیے گئے ہیں کہ ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ذبیحہ کیسے حرام ہو جائے گا، جبکہ یہودی اور عیسائی جو کتابی ہیں ہمارے کلمے کا انکار کرتے ہیں، پھر بھی اسلام میں ان کا ذبیحہ حلال قرار دیا گیا ہے۔ اب نوجوان بھولا بالا جب سنتا ہے تو وہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کا ذبیحہ جب حلال ہے تو دیوبندی وہابی تو کلمہ پڑھتے ہیں، ان کا ذبیحہ حلال کیوں نہیں ہوگا؟ پہلی بات تو میں یہ کہوں گا، ہمارے بزرگوں نے اسی لیے بد مذہبوں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے کیونکہ عوام کو زیادہ معلومات ہوتی نہیں ہے۔ بد مذہب اپنے غلط نظریات کو سنوار کر کے قرآن و سنت کے حوالے سے پیش کرتے ہیں، لوگ سن کر کے بڑی آسانی سے گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے یہی سوال آپ دیکھ لیں، اس کے اندر کتنی چالاکی کی گئی ہے کہ اسلام کے دشمن یہودی اور عیسائی اگر ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، اور دیوبندی وہابی کہتے ہیں ہم لوگ اگر کلمہ پڑھتے، نماز روزہ سب کرتے، ہم لوگ ذبح کریں تو حرام کیوں ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ شریعت کے اندر عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے ہیں۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ عز و جل اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، چاہے کسی کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ اب شریعت کا قانون سنیے۔ شریعت کا قانون یہ ہے، کافر کی دو قسمیں، ایک کافر اصلی اور ایک کافر مرتد۔ اصلی کافر وہ ہے جو شروع سے کافر ہو اور کلمہ اسلام کا منکر ہو۔ کتابی یعنی جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ بھی کافر اصلی ہی ہیں، جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور نبی یا کسی آسمانی کتاب پر اعتقاد رکھتے ہیں مگر کلمہ اسلام کا یہ لوگ انکار کرتے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کافر قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریہ، یعنی بے شک جتنے کافر ہیں کتابی اور مشرک سب جہنم کی آگ میں ہمیشہ اس میں رہیں گے، تمام مخلوق میں بدتر ہیں۔ تو یہ تو ہو گئے کافر کتابی یہودی اور عیسائی، یہ بھی کافر ہے۔ دوسرا ہے کافر مرتد۔ کافر کی دوسری قسم ہے کافر مرتد، یہ وہ کافر ہے جو کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھتے ہوئے کفر کریں، جیسے وہابی دیوبندی یہ اسلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر اپنے عقائد کفریہ کی وجہ سے کافر مرتد ہے، جیسا کہ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، ہند و پاک وغیرہ کے سینکڑوں علماء کرام نے ان کے مرتد ہونے کا فتویٰ دیا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے، کافر یہودی اور عیسائی بھی ہیں، کافر دیوبندی اور وہابی بھی ہیں، لیکن دونوں میں فرق کیا ہے؟ کتابی جو ہے یہودی اور عیسائی وہ کافر اصلی ہے اور یہ کافر مرتد ہے۔ تو اب ان دونوں کے بارے میں شریعت کا قانون سنیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ۔ اس آیت کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کتابیوں کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، یعنی اگر کوئی کتابی یعنی یہودی اور عیسائی مسلمان کے سامنے ذبح کرے اور یہ معلوم ہو کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے تو اس کا ذبیحہ حلال ہے۔ یہ تو کتابی کا ذبیحہ کا حکم ہو گیا، اور رہ گئے دیوبندی وہابی جو مرتد کافر ہیں، ان کے بارے میں فقہاء کرام نے، علماء اسلام نے یہ صراحت کی ہے کہ مرتد کا ذبیحہ حرام ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلا؟ اسلام نے، شریعت مطہرہ نے کتابی کا حکم الگ بیان کیا ہے اور مرتد کا حکم الگ بیان کیا ہے، مگر دیوبندی وہابی دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ کتابی کا ذبیحہ جب حلال ہے تو ہمارا ذبیحہ بھی حلال ہونا چاہیے۔ یہ دھوکہ ہے ان کا۔ اسلام کے اندر کتابی کا حکم الگ ہے اور مرتد کا حکم الگ ہے۔ دیوبندی وہابی یہ مرتد ہے، ان کا ذبیحہ حرام ہے۔ کتابی یہودی اور نصرانی ان کا ذبیحہ حلال ہے۔ پھر دوسری بات آپ دیکھیں، کتابی کا ذبیحہ کب حلال ہو؟ جب مرتد نہ ہو، لیکن اگر کوئی مسلمان تھا پھر وہ کتابی بن گیا تو یہ مرتد ہو گیا، اب اس کا ذبیحہ مردار ہو جائے گا۔ تو آپ جب دیکھیں جب مسلمان کتابی ہو جائے تو اس کا ذبیحہ حرام ہو جاتا ہے، تو جو مسلمان ہونے کے بعد وہابی ہو جائے تو اس کا ذبیحہ کیسے حرام نہیں ہوگا؟ اس کا ذبیحہ بدرجہ اولی حرام رہے گا۔ اور اخیر کے اندر میں آخری بات کہتا ہوں، ان دیوبندیوں کا وہابیوں کا فرار دیکھیں۔ یہ کہتے ہیں کہ یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ حلال ہے تو ہمارا حلال کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ اس زمانے کے اندر اکثر یہودی اور نصرانی کتابی نہیں رہ گئے، نیچری، اس لیے اس زمانے میں وہ اہل کتاب نہیں ہیں، لہذا آج کل کے یہودیوں اور نصرانیوں کے ذبیحہ کو مطلقاً حلال کہنا یہ بھی فریب ہے، کیونکہ وہ زیادہ تر نیچری اور دہریہ، ان کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ آج کل کے یہودیوں اور اکثر نصرانیوں کا ذبیحہ یہ حرام ہے۔
ہاں اگر کوئی کتابی صحیح معنوں میں کتابی ہو تو اس کا ذبیحہ حلال ہوگا، لیکن یہ دھوکہ دینے کے لیے کہتے ہیں کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے تو ہمارا حلال کیوں نہیں ہے. تو یہ مجھ کو پتا چلا کہ ویڈیو وائرل ہوتا ہے، اس طرح سے سنیوں کا برین واش کر کے ان کو دھوکہ دیتے ہیں. تو اس بات کو یاد رکھا جائے اور ان کے دھوکے میں گرفتار نہ ہو. اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے.